900 سال تک دین کی دعوت اور پھر عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب کیوں آیا؟ آخر ان کی ایسی کیا غلطی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ کہ اس سے پہلے کہ ان پر ڈراونا اور خطرناک عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، پتھروں کو اپنا خدا مانتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 900 سال تک دین کی دعوت دی اور دیتے رہے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو گھر گھر جا کر دعوت دیتے رہے اور حق کی طرف بلاتے رہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی اور کہتی، اگر تم واقعی میں سچے ہو تو وہ عذاب ہمیں لا کر بتاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا آپ غمگین نہ ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد کوئی دعوت کا فائدہ نہیں، کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ تو سب کو ہلاک کر دے، سب کو غرق کر دے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ان کی قوم کے حق میں قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام لکڑیاں کاٹنے لگے اور کشتی بنانا شروع کر دیا، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ نوح علیہ السلام تو پاگل ہو گئے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، بھلا ریگستان میں کشتی کا کیا کام، یہاں تو کیا پانی کی ایک بوند تک موجود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنے کام میں جاری رہتے، اپنے کام میں لگ جاتے، اور پھر سالوں محنت کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی تیار کر دی جو اوپر سے بھی پوری طرح بند تھی کہ اگر پانی آئے تو اوپر سے انہیں تکلیف نہ ہو، اور اس کشتی کے 3 فلور تھے۔ کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 30 گز اور اونچائی 50 گز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایمان والوں اور زمین پر کے تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لو، اور پھر سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان
ایمان لائے تھے۔ اور پھر عذاب الہی کا آغاز ہوا اور بادل گرجنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی، اور پھر تیز ہواؤں کا آغاز ہوا، اور پھر طوفان آنے لگا، اور پھر بارش ٹپکنے لگا، اور پھر اتنا پانی آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی، اور پھر زمین پر اتنا پانی بہنے لگا کہ ساری بستیوں کو تباہ کر دیا۔ ساری بستیاں تباہ و برباد ہو گئی، پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں غرق ہو گئی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا کہ کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور پانی کا بہاؤ تیز ہونے لگا اور وہ اپنی جان بچاتا بھاگنے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، نہیں، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں اوپر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، اللہ کا عذاب وہاں تک نہیں آ سکتا۔ تو وہ پہاڑ کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا تو پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر! بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، ہدایت دینا میرا کام ہے، تم صرف نبی ہو اور دعوت دینا تمہارا کام ہے، اور ہدایت دینا تو میرا کام ہے، میں جسے چاہوں ہدایت دوں اور جسے چاہے گمراہ کر دوں۔ اور تمہارا بیٹا کافر تھا اور کافر کے حق میں دعا نبی نہیں کرتے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آ گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور اس عذاب کی وجہ سے زمین پر کے سارے انسان اس عذاب میں غرق ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک پانی پر چلتی رہی اور 6 مہینے تک لگاتار پانی آتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی بند ہو گیا، اور پھر بارش رک گیا، تیز ہوائیں تھم گئی، آسمان صاف ہو گیا اور دھوپ کھلی، چھوٹی سی دھوپ کی ہلکی سی روشنی آئی اور وہ عذاب بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے لوگ حفاظت سے تھے جو کہ کشتی میں موجود تھے، ان کے علاوہ باقی سارے لوگ غرق ہو گئے تھے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اوپر والے احاطے میں آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب بند ہو چکا ہے، پانی آنا رک گیا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا شکریہ ادا کیا کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اے اللہ ہمارے دلوں میں تو نے ہدایت کا دیا روشن کر دیا، اے اللہ تو نے ہمیں تیرے فرما برداروں میں چنا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اوپر والے احاطے میں تمام لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے پیچھے پیچھے آئے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اور پھر
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب چرند پرند کا ایک جوڑا موجود تھا اور چند لوگ موجود تھے جو 900 برس میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جنہوں نے حق کو چن لیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔